السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے کنٹینیو کرتے ہیں جز 27 سورۃ الرحمن۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ بہت رحم کرنے والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے پیدا کیا انسان کو، جس نے سکھایا اسے بات کرنا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بیل بوٹے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان اس نے بلند کیا اسے، اور اس نے ترازو رکھی یعنی قائم کی کہ تم حد سے تجاوز مت کرو ترازو سے تولنے میں، اور سیدھا رکھو تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کمی کرو ترازو تول میں۔ ورس نمبر 10، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے، آیت نمبر 10 سے۔ اور زمین کو اس نے رکھا، بچھا دیا اسے مخلوق کے لیے، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر ذات الاکمامی، جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں، اور دانے اناج اور غلے ہیں بھس والے اور خوشبودار پھول۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس نے جاری کر دیے 2 سمندر، دونوں آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے، اللؤلؤ والمرجان۔ اور تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں جہاز بادبان اٹھائے ہوئے سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ یہ حمزہ پر سکون ہے تو جھٹکا لگا کے پڑھتے ہیں نا، فی شأن، اور اس کے بعد نون کو اچیو کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 سے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ جو صاحب جلال اور عزت والا ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ سوال کرتا ہے اسی سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ عن قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، اے دو بڑے گروہوں جن و انس۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو تم نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکو گے مگر غلبے اور طاقت سے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ چھوڑا جائے گا تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں بھی، تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح۔ 38 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عن ذنبه إنس ولا جان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ 45 تک ہم نے ریسائٹ کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنے چہرے کی علامت سے، پھر انہیں پکڑا جائے گا پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے سخت گرم پانی کے درمیان۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا 46، اور اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے 2 باغ ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ دونوں شاخوں والے ہیں، دونوں شاخوں والے ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوں گے. جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوں گے ایسے بچھونوں پر کہ ان کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، نہیں چھوا انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور موتی ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان ہی. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغات کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت گہرے سبز ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان. ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. 66. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجور کے درخت اور انار ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں خیموں میں مستور. وہ حوریں ہیں خیموں میں مستور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان جنت والوں سے پہلے اور نہ کسی جن نے. ولا جان، اور نہ کسی جن نے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. متکئین علی رفرف، آیت نمبر 76. تکیہ لگائے ہوں گے سبز قالینوں پر اور نادر اور نفیس مسندوں پر. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ بہت برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو صاحب جلال اور عزت والا ہے. جو صاحب جلال اور عزت والا ہے. سورۃ الواقعۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ. رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے. جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی. جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلایا جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا. بس وہ ہو جائیں گے پھیلا ہوا غبار، اور تم ہو جاؤ گے 3 اقسام میں. پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی مزے میں ہیں دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. جی میں پورا پڑھنے اس کے آگے والی آیت کو، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے. اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے حال میں ہیں، بائیں ہاتھ والے اور سبقت کرنے والے ان کا کیا ہی کہنا، وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ کے مقرب ہیں، نعمت والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور بہت تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے. سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جانے والے ہیں، آب خوروں اور صراحیوں کے ساتھ، اور لبریز جام شراب کے بہتے ہوئے چشمے سے. نہ اس سے وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور پھل لیے ہوئے ہوں گے اس سے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت اس سے جو وہ چاہیں گے. وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، اس میں وہ بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات، مگر سلام ہو کی پکار ہوگی. 27. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل 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 من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ 56 تک ہم نے تلاوت کی، ترجمہ دیکھتے ہیں 27 سے۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، داہنے ہاتھ والے کانٹے دور کی ہوئی بیریوں میں اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں اور لمبے یعنی پھیلے ہوئے سائے میں اور گرائے جانے والے پانی یعنی آبشاروں میں اور وافر پھلوں میں ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور بلند کیے ہوئے بستروں میں ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا خاص طور پر پیدا کرنا، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں شوہروں کی پیاریاں، اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشنما۔ بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں تھے نعمتوں کے مزے اڑانے والے، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے گناہ یعنی شرک پر، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں، اور بھلا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ آپ کہہ دیجئے بے شک تمہارے پہلے اور پچھلے بھی ضرور جمع کیے جانے والے ہیں ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور کھانے والے ہو تھور کے درخت سے، پھر اس سے تم پیٹ بھرنے والے ہو، پھر پینے والے ہو اس پر کھولتے پانی سے، پھر پینے والے ہو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے قیامت کے دن۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم
أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو کیوں نہیں دوبارہ جی اٹھنے کو تم سچ مانتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کو، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، بلکہ ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل کر لے آئیں اور لوگ تمہارے جیسے، اور ہم تمہیں پیدا کر دیں ایسے جہان یا صورت میں جسے تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو پہلی دفعہ کی پیدائش کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ افرأیتم ما افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ افرأیتم ما تحرثون، پھر بھلا کیا تم نے دیکھا، غور کیا، جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم کر ڈالیں اسے ریزہ ریزہ، پھر حیرت سے تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم یقیناً تاوان ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ پھر بھلا کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا ہے اسے بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم کر دیں اسے سخت کڑوا، اجاجن سخت کڑوا، تو کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے ہمارے احسان کا؟ افرأیتم النار التی تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم۔ پھر بھلا کیا تم نے دیکھا، غور کیا اس آگ پر جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے بنایا ہے اسے ایک نصیحت کا سبب اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ 75 onwards۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظیم. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 سے. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. اور اگر تم جانو تو بے شک یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے. بے شک یقیناً قرآن بڑے رتبے والا ہے جو لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں. نہیں چھوتے اسے لوح محفوظ یا قرآن کو مگر پاک کیے ہوئے لوگ یعنی فرشتے. یہ نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. تو بھلا کیا تم اس کلام سے بے پرواہی کرنے والے ہو اور اپنا وظیفہ تم یہ بناتے ہو کہ بے شک تم اسے جھٹلاتے ہو. پھر ایسا کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے، اور لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اگر تم نہیں ہو کسی کے محکوم تو پھر کیوں نہیں تم واپس لے آتے اس روح کو اگر تم سچے ہو. بس لیکن اگر وہ ہوا اللہ کے مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے. اور لیکن اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے تو کہا جائے گا سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. اور لیکن اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تو اس کی مہمانی گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہے اور دوزخ میں دھکیلا جانا ہے. بے شک یہ دھکیلا جانا واقعی وہ حق ہے جو یقینی ہے.
تو آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ سورۃ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ 1 سے 10 تک ہم نے تلاوت کی سورۃ الحدید۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی بہت غالب زبردست حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی سب سے پہلا ہے اور سب سے آخر ہے، اور وہی سب پر ظاہر ہے اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا اور قرار پکڑا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، سب جانتا ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو
خوب دیکھنے والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم سب خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے جانشین بنایا ہے تمہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ اگر ہو تم ایمان لانے والے، اللہ وہ ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ برابر نہیں تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی اس کے جس نے یہ عمل بعد میں کیے، یہ لوگ درجے میں زیادہ عظیم ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 11۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر وہ کئی گناہ بڑھا دے اسے اس کے لیے، اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کے ایمان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، تو ان سے کہا جائے گا تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے لیے آج ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے۔ ان سے کہا جائے گا واپس لوٹو اپنے پیچھے دنیا میں، پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی ایک دیوار، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس کے اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی، اور اس کے بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ منافق پکاریں گے ان مومنوں کو کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، اور لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اور تم نے انتظار کیا کہ مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں، اور تم شک و شبہ میں پڑے رہے، اور دھوکہ دیا تمہیں جھوٹی آرزوؤں نے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور دغا دیا تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دغا باز نے۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہی ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، یا مولا کو، وہی تمہاری رفیق ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ إِنَّ المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ والذين آمنوا بالله ورسله
اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل نرم ہو کر جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کے لیے جو نازل ہوا حق سے، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے کتاب دیے گئے، پھر گزر گئی ان پر لمبی مدت تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ جان لو جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے کھول کھول کر آیات تاکہ تم سمجھ سکو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، ان کے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ ہی بہت سچے ہیں اور اپنے رب کے ہاں گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ تم جان لو کہ بے شک صرف دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اور زینت و آرائش ہے، اور تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے مال اور اولاد میں، اس بارش کی مثل کہ اس کی پیداوار نے کاشتکاروں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے پک کر زرد ہوئی دیکھتا ہے، مصفرہ زرد ہوئی دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، حطامن چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی ہے،
اور خوشنودی ہے اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف کی، اس کی چوڑائی وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور جنت کی طرف کی اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت، 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 وہ تیار کی گئی ہے، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے یہ اسے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 سے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اسے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، اور مت اتراؤ اس پر جو اس نے دیا تمہیں، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ہر تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے کو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو انفاق سے منہ پھیر لے، تو بے شک اللہ وہی بڑا غنی بہت تعریف والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر، اور ہم نے لوہا نازل کیا الحدید لوہا، اور ہم نے لوہا نازل کیا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے اسے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا بڑا زبردست ہے۔ آیت نمبر 26 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آیت نمبر 27 تک ہم نے تلاوت کی. 26-27. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو، اور ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب. پھر ان میں سے کچھ ہدایت پر چلنے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. پھر ہم نے لگاتار بھیجا ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو، اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، اور ہم نے دی اسے انجیل، اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی اور رہبانیت. ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، اسے ہم نے ان پر لازم قرار نہیں دیا تھا اسے، مگر اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. پھر نہ نبھایا انہوں نے اسے جیسا اسے نبھانے کا حق تھا، تو ہم نے دیا ان کو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. 28. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ دے گا تمہیں دگنا اجر اپنی رحمت سے، اور وہ کر دے گا تمہارے لیے روشنی کہ تم چلو گے اس کے ذریعے، اور وہ بخش دے گا تمہیں. اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الحدید پوری ہوئی اور جز 27 بھی پورا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔